معزز خواتین و حضرات، ٹریول ٹو شوبز ایونٹ میں میں ہوں اس وقت آپ کا دوست تنویر آفریدی، گلوکار موسیقار، اور میں آپ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر ایک تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس عید پر خاص طور پر دیکھیے، یہ عید ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو سال کے 12 مہینے گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ نے یہ ایک ایونٹ ڈیزائن کیا اس طرح کا کہ ہم لوگ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور گوشت کو مساوی طریقے سے تقسیم کریں، تاکہ مزدور طبقہ، وہ طبقہ جو 50-60 ہزار کا بکرا نہیں افورڈ کر سکتا، وہ بھی مٹن کھائے، وہ بھی بیف کے کباب بنائے، اور وہ بھی بات ہو رہی تھی گوشت کی، گوشت آپس میں گھر پہ نہ رکھیں، غریبوں کو جو نہیں کھا سکتے. جی، اور خاص طور پر اپنے لیبر طبقے کو، اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو، اور اپنے احباب میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کس کس نے قربانی نہیں کی. مہنگائی ہے اور لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. ایسے موقع پر اپنے ہم وطنوں کا اپنے بہن بھائیوں کی طرح خیال رکھیں اور ان تک پہنچیں اور ان تک گوشت پہنچائیں، ان تک محبتیں پہنچائیں، ان تک عید کے مبارکبادوں کے پیغام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی، اس کے گھر پہ ایک اچھا تگڑا سا پیکٹ بنا کر ان کو دیں اور ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بسیار خوری سے بچیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں، اور صحت کا خیال اس طرح سے بھی رکھیں کہ عید پر سب کچھ ایک دن نہ کھا جائیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے، اپنے محلے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کریں، شیئر کریں، تاکہ بھائی چارگی بڑھے اور اجتماعی کھانے کا رواج جو ہے وہ پروان چڑھے. اور اپنے دانتوں کا بڑا خیال کیجیے. جن کے پاس دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنے کے علاوہ ٹوتھ پک جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے دانتوں کا خلال کرنا، ان کی صفائی کرنا. اور جو لوگ ڈینٹل فلاس افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنے دانتوں کی صفائی کریں تاکہ مسوڑوں میں گوشت نہ پھنسے، جس سے آپ کے منہ میں طرح طرح کی اسمیل پیدا ہو سکتی ہے. تو اپنی صفائی کا، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں، کیونکہ گوشت کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کا کھانا خراب کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت تکلیف میں ڈال سکتے ہیں. تو دانتوں کی صفائی کا بہت اہتمام کیجیے گا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیجیے گا. جی صاحب، بچپن میں جو عید تھی اور آج کی عید میں کیا فرق محسوس کریں؟ اس وقت بکرا آ گیا، گھر میں سارے بچے کھیلتے تھے، نہیں اب اس کو قربانی نہیں کرنی، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. دیکھیے جی، بچپن میں تو میرے والد اکیلے کمانے والے ہوتے تھے، اور ہم سب بہن بھائی پڑھتے تھے، اسکول گوئنگ تھے، آمدنی اتنی نہیں تھی. کبھی ہم قربانی کر پاتے تھے، کبھی نہیں کر پاتے. کبھی بکرا لیتے تھے، کبھی حصہ ڈالتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں کر پاتے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے جب گوشت گھر میں نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے کتنا وہ ہوتا ہے کہ یار گوشت آنا چاہیے کہیں سے. تو ایسی صورتحال میں بچپن کے اندر ہم نے مختلف طریقے، کبھی قربانی کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے، تو دونوں طرح کے ہم نے وہ نشیب و فراز دیکھے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن جو تھا ہمارا، وہ اللہ نے بہت اچھی ہماری تربیت کروائی. بچپن میں ہمیں ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گر سکھا دیا. تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، کیسے بھی حالات ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں. امین بھائی، آپ صاحب کو یعنی کہ سب کو سے ایک دم کہہ دینے والے ہیں. ماشاء اللہ، آپ کتنے اچھے سے کام کر رہے ہیں فنکاروں کے لیے، ٹیکنیشینس کے لیے، جس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ ہر پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، آپ لے کر کام بھی کر دیتے ہیں. وہ سر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، خدا کی قسم میں نہیں کرتا ذاتی طور پر. یہ دیکھیں نا، آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی دنیا، مگر کوئی کسی کو فکر نہیں. مگر آپ گھروں میں جا کے رمضان میں بھی، اس کے علاوہ بھی آپ کو پروگرام کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیوں کے لیے جو نہیں بھی ان کے لیے بھی آپ کرتے ہیں. ایکچولی وہ اس کے لیے جو ہے وہ نغمہ ساز گروپ میں نے بنایا ہے. تو ایک تو گروپ آپس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں EMI پاکستان کا پارٹ آف مینجمنٹ ہوں. تو EMI پاکستان بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے میوزک کمیونٹی کے لیے. جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو وہ ہوتی ہے، تو میں میوزک کمیونٹی کے لیے ہیلپ کی درخواست کرتا ہوں. تو ہمارے جو آنر ہیں کمپنی کے، وہ اس میں سپورٹ کر دیتے ہیں مجھے. کبھی کبھی
سے مراد یہ کہ نغمہ ساز گروپ کو وہ فنڈ دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ تقسیم کر دیں، کبھی راشن کے مد میں، کبھی کسی مد میں. تو اکیلا آدمی سر کچھ نہیں ہوتا، ہم سب کو مل جل کر کرنا ہوتا ہے. اب خواہ خواہ بلا وجہ میں خود ایک عام سا آدمی ہوں، میں ہیرو بن جاؤں کہ جی میں کرتا ہوں، میں بالکل بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ شروع تو کیا ظاہر ہے میں نے انیشیٹ کیا، لیکن پھر اس کو مضبوط بنایا لوگوں نے، دوستوں نے. یہ بڑا اچھا کام ہے کہ آپ سارے مزدور اور بے بس لوگ ہیں جو ان کے کام آتے ہیں، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. یہ بہت بڑا کام ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی میرے جیسے نکموں کو بھی کام پہ اللہ لگا پاک دیتا چن لیتا ہے بندوں کو. آپ کو چن لیا گیا اس کام کے لیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے فنکار ہیں. سب سے بڑھ کر آپ فنکاروں سے کیا کرتے ہیں؟ دراصل وہ میرے گناہوں کا بوجھ شاید کم کرنا چاہتا ہے، تو ادھر اس نے میرا توازن برقرار رکھنے کے لیے مجھ سے 2-3 یہ اچھے کام بھی کروانے شروع کر دیے تاکہ میں کم سے دوزخ میں جانے کے چانسز میرے کم ہو جائیں. آپ اچھے کام کرتے ہیں. اچھا ان کی خوشی میں کوئی اچھا سا گیت سنا دیں اپنا. دل تیرے نام، جان تیرے نام، ہم ہو گئے جانے جان تیرے نام. تجھے کیا خبر ہے کیا تیرے نام، ہم ہو گئے جانے جان تیرے نام. دل تیرے نام، جان تیرے نام، ہم ہو گئے جانے جان تیرے نام. سر آپ کے پسندیدہ سنگر کون ہیں؟ یہ بتائیے آپ جس سے متاثر. میرے پسندیدہ سنگر جی مہدی حسن صاحب، میڈم نور جہاں، محمد رفیع صاحب، کشور کمار صاحب. پاکستان میں بھی بہت سارے پاکستانی تو سب سنگر مجھے پسند ہیں. اے نیر بھائی ہو گئے، اخلاق احمد صاحب ہو گئے، رشدی صاحب ہو گئے. خاص طور پر رشدی صاحب کو میں نے بہت فالو کیا ایک زمانے میں، اور جتنے پاکستانی سنگر ہیں وہ سب میرے بڑے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے. نہیں آپ کراچی سے آتے ہیں، یہاں سب کے اندر پیار کرنے سب سے پیار، اتنا پیار آپ لوگوں سے کرتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں اسپیشل. دیکھیں احمد رشدی کراچی سے آئے، جی جی لاہور والوں نے سپر اسٹار بنایا. بالکل. اخلاق احمد کراچی سے آئے، لاہور والوں نے سپر اسٹار بنایا. تحسین جاوید کراچی